یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، ایسا ایمان لے کے اور جیسے یہ ایمان لے کے آئے اللہ تمہیں کامیابی کے منازل طے کروائے گا۔ مفہوم عرض کرتا ہوں، ان لوگوں کے درمیان میں عدی بن حاتم آئے، حضور نے یوں نہیں فرمایا جوتیوں میں بیٹھ جا، مسجد کے پرے ہو کے بیٹھ جا، آپ نے یوں نہیں فرمایا دہلیز کے پاس بیٹھ جا، بلکہ عدی بن حاتم آگے دائیں بائیں کر کے دیکھنے لگے کہ کہیں مجھے ان کے درمیان بیٹھنے کی جگہ مل جائے۔ آپ نے فرمایا سیٹوں کی اولاد آئی، بادشاہ کی اولاد آئی، سردار کی اولاد آئی، وہ کملی مبارک جس کو اللہ کریم قرآن میں یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر کہہ کے بیان فرماتا ہے۔ میرے عزیزو، آپ نے مقدر مبارک سے اپنی جھولی مبارک سے وہ چادر اٹھائی، عدی بن حاتم کی طرف کر کے اچھال دی۔ آپ نے فرمایا عدی نیچے زمین پہ نہ بیٹھ، یا اس وقت جو چٹائی تھی اس پہ نہ بیٹھ، فرمایا بڑے کا بیٹا ہے اس چادر کے اوپر بیٹھ جا، کہ سارے کا سارا میرے اندر کا قلب کھل گیا۔ جو سوال تھے، جو جواب تھے، جو ارادہ لے کے آیا تھا، اللہ اکبر، سارے کا سارا ایک چادر کی وجہ سے میرے اندر کا میل اتر گیا۔ ناراض نہ ہونا ہری مسجد والوں، مجھے ایمان تعلیم سے بتاؤ کس کے دروازے پر جاتے جاتے تھک گئے اور اپنے دروازوں پہ جانا چھوڑ دیا؟ لوگوں کے دل تو دور کی بات، دروازے کا نگینہ بدلا ہے۔ جب تک اسلام کے اندر اخلاص نہیں آئے گا، تو تڑاک سے بات نہیں آئیں گے، میں کو چھری کے نیچے دبا نہیں کریں گے، اس وقت میرے عزیزوں زبان پر تو کام کی حقیقت آئے گی، آپ کے میرے اندر اس کام کی حقیقت نہیں آئے گی۔ حاجی مولانا محمد عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ نے فرمایا کرتے تھے، فرمایا وہ لوگوں پہلی امت ایمان لے کے آتی تھی، اس امت پر ایمان کا لانا، ایمان کا پکانا، ایمان کا بچانا، ایمان کا پھیلانا ہے۔ ایمان بنے گا دعوت سے، ایمان پکے گا مجاہدے سے، ایمان پھیلے گا قربانیوں سے، اور ایمان بچے گا ہجرت سے۔ جتنا زبان پر لا الہ الا اللہ کا بول ہوگا، اتنی لا الہ اللہ کی محبت، اللہ کی محبت اور اللہ کی عظمت، اس کی شان کی حقیقت آپ کے میرے دل کے اندر آئے گی۔ صبح سے 11 بجے سے لے کر شام 7 بجے تک آپ کو مجھے افطاری کا خیال نہیں رہتا، گھر کے اندر سبزی بھاجی کا خیال نہیں رہتا، دودھ کا خیال نہیں رہتا، بچوں کے اسکول لانا لے جانا بھول جاتے ہو۔ کیوں میرے عزیزو؟ دکان کا بول ذہنوں میں، مکانوں میں، دکانوں میں، زبانوں میں اتنا اترا ہوا کہ میرے عزیزو رات کے اندر میں خواب میں بھی دکان کے علاوہ کوئی نظر نہیں آتا ہے، بیوی بھی پاس پڑی ہوئی، بچے کا رونا بھی سنائی نہیں دے رہا ہے۔ وہ بچہ جسے رو رو کے مانگا، جسے ہاتھ اٹھا اٹھا کے اللہ سے مانگا، اگر وہ بچہ بیمار ہے، اس کی بیماری کی دکان کے آگے آڑے نہیں آئی، بیوی کو کہتا ہے، بلکہ دکان سے ملازم کو بھیجتا ہے، جا میرے بچے کو لے کے دوائی نکالا۔ یہ دکان میرا دنوں اتنی اندر میں بس نہیں کہ بچہ کا بچہ بھی اس دکان کے آگے آڑے آیا تو وہ بھی قربان کرنے کو تیار ہے۔ اس کی حقیقت ہی ہوتی تھی۔ پیسہ یہاں سے آئے گا، عید کے کپڑے یہاں سے بنیں گے۔ حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، صاحب و رحمۃ اللہ علیہ، رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، میرے عزیزوں اللہ اور پیسہ یہ دو یقینوں کا ٹکراؤ ہے۔ پیسہ دل میں اللہ، دل کے اندر اللہ کا تصور ختم ہو جائے اور پیسے سے بننے کا یقین ہو جائے تو میرا عزیزوں اس نے بھی اللہ کی توحید کے اعلان کا یہ بھی باغی ہو گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب مکے سے مدینہ شریف کے اندر صحابہ اکرام کے ساتھ بھیجا گیا، اس وقت میرے دلوں کیا پاس تھا، حتیٰ کہ پیر کے اندر جوتا تک میں کپڑا نہیں تھا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر میرا دلوں یہ دین پھیلانے، دین کے بچانے کے لیے آئے تھے، اسلام کو سر بلند کرنے کے لیے آئے تھے۔ میرا دلوں حالت اس وقت یہ تھی کہ ایک کھجور کا دانہ 3 میں تقسیم کر دیا گیا۔ جب غزوات کے موقع پر ایک کھجور کا دانہ 3 میں تقسیم کر دیا گیا، خبردار دانتوں سے دبانا کسی نے نہیں، دانتوں سے چھیلنا کسی نے نہیں، تو اپنے منہ میں رکھ کے تھوڑی دیر چوس لے، پھر اس کے بعد اس کو دے دے، یہ چوس لے، اس کے بعد اسے دے دے، چوس لے، اور یاد رکھنا شام کو نہیں، رات کو نہیں، تہجد کے وقت نہیں، اگلے دن فجر میں نہیں، اگلے دن صبح نہیں، 3 دن کے بعد 3 کو ایک کھجور کا دانہ دوسرا ملے گا، ایک کھجور کا دانہ 3 کھانے والے۔ یا تو گاڑی کے وقت شربت اس کے آگے آ جائے، وہ دوسرے کو جہاد کر جائے تو کہنے جلانے کفر ہو گیا ہے۔ فرمایا ہماری حالت یہ ہو گئی، کھجور کا گودا ختم ہو گیا، گٹلی گٹلی چوسنے کے لیے اللہ اکبر ہماری زبانیں اور ہمارے حلق خوش ہو گئے، اور لوگ اپنے گٹلی چوس چوس کے دین پھیلایا۔ قیامت کے دن ہمارے سامنے سوچ سمجھ کے کھڑے ہونا، تم نے مکھن پروٹے کھا کر دین کو ہی پھیلایا ہے۔ جتنا لا الہ الا اللہ کا بول ہوگا،
دعوت ہوگی. اللہ نصاب فرمایا کرتے کم از کم 25 مرتبہ دن میں کہا کرو اللہ سے ہوتا ہے, اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا, اللہ کے علاوہ کچھ نہیں, اللہ سب کچھ ہے. مالک اللہ, خالق اللہ, رازق اللہ, رزق اللہ دیتا ہے, مالک اللہ, حکومت اللہ کی, خالق اللہ ہے. جب یہ بول آپ کی زبان پر آئے گا, اگر بچہ آپ کی زبان سے گالی سیکھ سکتا ہے تو لا الہ الا اللہ کا بول بھی سیکھ سکتا ہے. اگر یہ بچہ آپ کے کردار سے, آپ کے ماحول سے تو تڑاک سیکھ سکتا ہے تو میرے لیے لوگ اسے یہ بھی سیکھ جائے گا. اگر ماں اسے فیل گراتے اس کے کان میں کہ بیٹے اللہ الہی ہے, ماں کے سینے سے تجھے دودھ نہیں مل رہا, اللہ کے خزانوں سے تجھے رزق مل رہا ہے. لیکن میرے ابھی اس نے تو پاور میں پہلے ہی بھر رکھا ہے, اس نے تو 100% بیٹری کو چارج کر رکھا ہے, اس نے تو توپ کا سرائی میرے دلوں توپ کی نالی کا رخ میرے دلوں اس نے گھر کے دروازے میں جیسے ابا ہے سارے کے سارے پوری گزارش شروع کر دینا. بیٹی کہے گی ہاں ابا جان تیرے دن ہوں گے, بیٹا کہے گا ابا جان لو جی آپ کو تمہارے احساس ہی کوئی نہیں, آج فلانے کے کپڑے آ گئے, میرے کپڑے آ گئے, تو کہتا بیٹے مجھے تھوڑا سا بیٹھنے تو دے, پھر میرے پسینے کو سوکھ کے دے, تیرا باپ کتنے ہاتھوں سے ہتھوڑے کھا گیا ہے. سارا دن ایک دھکیل کر اللہ اکبر, تو بھی روزے سے میں بھی روزے سے, تو سحری کھا کر نماز بھی پڑھی, تو 12 بجے تک سوتا رہا, تیرا باپ مارکیٹ کے 15 چکر اتنے تھان اتنے بورے رکھ کے لگا گیا. اے بیٹے تجھے کروٹ بدلنے کے اندر مشکل ہو رہی ہے, اللہ کی بڑائی کی قسم مجھے قدم اٹھانے کے اندر مشکل ہو رہی ہے. میں تو نماز بھی اس مسجد کے اندر پڑھنے گیا, جہاں میں نے نماز پڑھی اور دیوار کے ساتھ تھوڑا سا بیٹھ کے سسکانے لگا, واپس دیوار نے فوراً مقامت کر دیا, چلے نماز کے 15 منٹ بعد مسجد بند ہو جائے گی. میرا بھی لوگ اتنی بیابونی ہے, خدا کے گھر کے اندر بھی میرا بھی لوگ کوئی امن دینے کے لیے تیار کوئی نہیں. یہ نہیں کیا کرے کا مسئلہ ہے نہیں کیا. ایک بات آپ سے عرض کر کے اسی عمر میں جاؤں گا, ناراض نہ ہونا, ناراض ہو تو بھائی اپنی گھاؤں کا کسی پریشان کرتے ہو. اب نہیں بھی لوگ تمہیں رونا پڑے گا, میرا بھی لوگ پتا نہیں 2 نمبری ہوئی ہے 1 نمبری ہوئی, لیکن اب 2 سمریوں کے اندر آ کے بیٹھ گیا. آپ ان کے لیے 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کے دعا کرے اللہ ان سے ملک کو بھی لگتا اور پاکستان کے وہاں کی خوشحالی کا کام لے لے, ورنہ کہ اندھیرا نظر آ رہا ہے. ایک آپ کی خدمت میں آیا تھا, اس نے کہا تھا انشاءاللہ گلی نالی سیوریج پائپ لائن بن جائے گی, اسٹیڈیم بھی بن جائے گا, آپ کے یوں ہو جائے گا, 200 بیڈ کا اسپتال بھی بن جائے گا. ایک آپ کے پاس آیا تھا, شلوار ٹخنوں سے اونچی تھی, کپڑے جس کے استری نہیں تھے, کمری کے اندر بھل بھیج کے سلوٹ پڑے ہوئے تھے, اور اسے سینے سے کتاب لگائی. آپ نے کہا مجھے نہیں اس کتاب پر مور لگانا, میں آپ کے کردار کو بچاؤں گا, آپ کی غیرتوں کو بچاؤں گا, اسلامی نفاذ لے کے آؤں گا, خلافت راستہ کا نظام لے کے آؤں گا, سود سے ملک کو پاک کروں گا. جو 15 سال کے بعد بچہ پیدا ہوگا وہ بھی سود کی لعنت کا شکار ہے, میں اسے بھی اور تمہیں سود کی لعنت سے چھڑاؤں گا, میں شراب کو حرام کراؤں گا, میں فلانے کام کروں گا. لیکن سب نے آنکھیں بند کر کے میرے عزیز ہو, اس طرح جس طرح بکری کے سامنے چھری آتی ہے, سب نے آنکھیں بند کر دی, اب بھگتو. لیکن میرے عزیز ہو قیامت کے دن آپ کا کلال تمہارے سے شکوا دور کرے گا کہ میری جماعت آئی تھی, اللہ نے میرا قرآن تمہارے پاس آیا تھا, اور بتاؤ تم تراویح میں سننے کو تیار نہیں, تم مہر کیسے لگا سکتے تھے. یہ تو پوچھے گا بابو تیاری کر کے آنا. اس حق کے بارے میں 6 نمبروں سے جاننی چھٹے گی, 7 ماہ 4.5 ماہ سے ماننی جاننی چھٹے گی. تو لاکھ اپنے پیسے کی مسجدیں بنا دے, یہ جو ہمارے ہاتھوں سے یہ جو جرم ہو گیا میرا دیو. اگر کسی کا طلب میرا دیو, کسی غریب کی ریڑھی پر کسی کا طلب کسی بچوں کے یتیم ہونے پر چل گیا میرا دیو, وہ تو 1 مرتبہ ہو کے صبر کر جائیں گے, لیکن قبر میں ٹا کے جو خدا تجھے مجھے بلائے گا, قیامت آ جائے گی, رونا آنکھوں سے نہیں جائے گا. توبہ کرے اللہ سے. جتنی ملک کی رشتاری کا سودا ہوگا ان کا کوئی قصور نہیں, ایک ووٹ لے کے کامیاب ہوئے, میرا دیو کتنوں کے گلے اٹھیں گے, ملک تباہ ہوگا. اللہ اکبر میرا دیو, اس کے اندر ہاتھ آپ کا میرا شامل ہوگا. یہ ہاتھ قیامت کے لوہے کو سب کے قابل کیسے ہوں گے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کیسے کریں گے قیامت کے دن میرا دیو. اللہ اکبر من الصدیقین والشہداء من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین کے ساتھ کیسے کھڑے ہوں گے. توبہ کرو جتنی ہو سکتی ہے, ورنہ جرم سے میرا دیو اللہ معاف کرتے بڑی بات ہے, ورنہ روزہ بھی نہیں بتا سکتا.
کیونکہ انسانیت کا قتل ہوا. میں یہ نہیں کہتا ملک کھا گئے، ملک کی معیشت کھا گئے. پچھلا دور چلیے، اس سے پچھلا دور چلیے، کیا ختم نبوت میں ڈاکہ نہیں ڈلا؟ کیا آسیہ ملمونہ کس کے دور کے اندر گئی؟ ریمنڈ ڈیوس کس کے دور کے اندر گیا؟ آفیہ صدیقی کو سزائیں کس نے دی؟ تم ٹکڑا سنو آفیہ صدیقی کا. اس کی بہن نے بتایا کہ میں اپنی بہن سے مل کے آئی، وہ کہنے لگی ہونے کی ضرورت نہیں. تھوڑے دن پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے خواب میں اجازت ہوئی، آپ نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور میں بیٹی اگر تیرا ساتھ کوئی نہیں دیتا، رونے والا محمد رسول اللہ میرے ساتھ کھڑا ہے، پریشان نہ ہونا. تم نے مجھے بلایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ کا ابا میرا افسوس صاحب کر کے گیا. پھر اس نے اپنی آپ کی سنائی کہ میرے کپڑے اتار لیے جاتے ہیں، قرآن کے برکے پھاڑ کے ملا کے رکھ دیے جاتے ہیں کہ اوپر پیشاب کا اور چل کے نہیں تھا. کل کی کارگزاری فلسطین کی کیا آپ کے سامنے نہیں؟ کس کے پکڑوں کی میں نے پھیکا پڑا، کس کی میرے عزیزوں بھاجی کے اندر میں زیادہ ہوئی، کل کی کارگزاری نہیں. اللہ اکبر. میرے عزیزوں جو افطاری کا سامان لینے کے لیے کل کی بات ہے، پرسوں کی 100 سے زیادہ شہید ہوئے، 100 سے زیادہ جو افطاری کا سامان لینے پیدل چل کے گئے، کیونکہ ٹانگیں کوئی نہ رہی. میرے عزیزوں پر ان میں سے ایک نے بھی اللہ کے دربار میں شکوہ کر دیا اور کہہ دیا اللہ تیرے نبی کی امت ہمارا خیال نہیں کر رہی، کہ نہ خیال کرنے لگ گیا تیرا میرا کچھ نہیں بچے گا. ہمیں تو میرے عزیزوں صد والے ڈوبتا ہے کہ دادے کے سامنے پوتے کی میت کفن میں لپٹی پڑی تھی اور وہ لیے اشارے سے کہہ رہا تھا اور میرے بچوں حضور کے سامنے جا کے کھڑے ہونا اور جا کے گیلا کر دینا. اب خون کے اندر نہاتے رہے، تیری امت نے ہمارا ساتھ کوئی نہیں دیا. ہماری تو 4 رکعت تراویح کے بعد نوجوان سے پوچھتے ہیں کون آؤٹ ہوا PSI کے اندر، کون فوت ہوا، کون مرا، کون زندہ ہوا. یہ حال ہے پوری دنیا کے اندر. میرے عزیزوں مدینے مکے کی ویڈیو وائرل ہوئی، ایک نوجوان تھا میرے عزیزوں احرام کی حالت میں بیت اللہ کے سامنے بیٹھ کے شطرنج کھیل رہا تھا. پوری دنیا میں وائرل ہوئی، ہمارے تک بھی پہنچی. یہ حال ہے اس وقت. تو لا الہ الا اللہ، لا الہ کثرت کے ساتھ لا تعداد جتنا ہو سکے انگنت، لا الہ کم از کم 700 سے 1000 مرتبہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. 5 مرتبہ پڑھا محمد رسول اللہ، پھر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. میرے عزیزوں اللہ کا ذکر کرو، کلمہ پڑھ کر اللہ کی محبت دل میں اتارو اور درود شریف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا درود ابراہیم کی کوئی بھی درود شریف پڑھ کر. میرے عزیزوں درود چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، بلکہ جو بھی درود پڑھا جائے درود پڑھنے کی وجہ سے ہمارا حضور کے ساتھ تعلق اور مضبوط ہو جاتا ہے. کثرت کے ساتھ آنکھیں بند کر کے مسجدوں کے اندر تنہائی میں اپنے گھروں کے اندر اکیلے بیٹھ کے بتی بند کر کے جب سارے سو جائے ایسا محسوس کرو کہ میں وہ سنائی رکھی جاتی ہے میرے سامنے ہے، میں پڑھ رہا ہوں، فرشتے درمیان میں نہیں، میرا درود اللہ حضور کو سنا رہا ہے. اس انداز خوشبوئیں لگا کے، ذرا پگڑی باندھ کے، ذرا رومال ڈال کے، تو ایسی چادر بچھا کے 2 رکعت زیارت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے پھر بیٹھ جاؤ. اللہ بے حیائی کی ناکوں سے دکھا دی، اللہ نور کے پردے ڈال کے آؤ نہ کہ لال کا چہرہ کی ناکوں سے دکھا دے. استغفار کی کثرت، کاروبار کیا. آپ کو مجھے پتا ہے کہ میں نے گاہکوں کے ساتھ کیا ڈیلی کی، کیسا برتاؤ کیا. ہر گاہک کے ساتھ میرا بھی تو فارغ ہونے کے بعد استغفار کی کثرت. جھوٹ بھی اس کے اندر آ گیا، 2 نمبری بھی اس کے اندر، ناراض نہ ہونا میرا بھی تو آ ہی جاتا ہے. یہ کپڑا دکھاتے رہے، جوتا دکھاتے رہے، ریکسین کہہ کے بیچنا، پیمنٹ چمڑے کا نہ کہنا میرا بھی تو ورنہ وہ تو ریکسین کا پہنے گا، 1 نہیں 2 پانیوں کے اندر وہ میرا بھی تو چمڑا کھل جائے گا. لیکن اس سے بڑا جوتا اللہ اکبر نافرمانوں کے اللہ نے قبر کے اندر تیار کر رکھا ہے. اس نے کوئی نہیں آنا. جاؤ میرے پیارو، اپنے بچوں کو اس قابل تو بنا لو. لاڈو میرے پیارو، اپنے بچوں کو اس قابل تو بنا لو کہ مرنے کے بعد ہماری قبر کے وارث بن سکے. اتنا تو بناؤ. اسکولوں کے امتحان شروع ہیں، نیند کے اندر بچوں کو لوگ چھوڑنے مدرسے آتے ہیں، پھر لینے بھی آتے ہیں، ایسی ہے. پھر اسکول بھی لے کے جا رہے ہیں. کیوں؟ بچے امتحان میں کامیاب ہو جائے، پڑھائی میں کامیاب ہو جائے. پھر جب پیپر آتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر. بابا سے کہتا بابا آپ نے جانا نہیں، آپ نے باہر کھڑے رہنا ہے، اسکول کے باہر کھڑے، پیپر بچہ دے رہا ہے، کلاس روم
دیوار اسکول کی باؤنڈری، کہاں بچہ کہاں باپ ہے، لیکن بچے کو پتہ ہے باپ کھڑا ہے، محبت کی شعائیں اور سہارے کی شعائیں میرے تک پہنچتی رہیں گی۔ ابھی حاجی صاحب کیوں کھڑے ہو گئے میں دھوپ میں، ہم بچہ امتحان دے رہا ہے، اس کا پیپر ہے، آپ کو چلے جاؤ، نہیں یار میرے کھڑے ہونے سے سہارا ہوگا، پیپر حل کرنے میں آسانی ہوگی۔ اپنے بچے کو وقت یاد دلاؤ جب تو اتنا سا تھا، جب تو امتحان نہیں دے سکتا تھا، میں دروازے کے باہر کھڑے ہو کے تیرا سہارا بنا۔ اے بچے قبر میں تھوڑی دیر کے لیے میرا امتحان ہوگا، میرے بچے قبر کے باہر کھڑے ہو کے تم میرا سہارا بن جانا، اور دنیا تیرے سے پوچھے کہ ابا کا قبر میں امتحان ہو رہا ہے، جتنا درود شریف پڑھ سکے، جتنی قرآن پاک کی تلاوت کر سکے، دنیا چلی جائے، سب کا شکریہ ادا کرنا۔ میرے 3 بچوں میرے 4 بچوں میری قبر کو گھیر کے بیٹھ جانا، اللہ کا قرآن پڑھ کر درود شریف پڑھ کر اتنا رو کے دکھانا کہ تمہارے آنسوؤں کی وجہ سے اللہ جل شانہ کو قبر کے اندر میرے پہ رحم آ جائے۔ یہ اپنے بچوں کو سکھاؤ۔ دکان تو 4 آدمی کھلوانے جا رہے ہیں، بند دکان، بند روزی کو 4 آدمی مل کر، شکر کا طور طریقہ ہے دعا کے بعد چوری دکان کھلواؤ، باپ کے 24 گھنٹے کا انتظار نہیں ہوتا، دکان کھل جاتی ہے، کاروبار نہیں، عید کا سیزن نہیں، مہنگائی نہیں، بجلی ہو، ان ساری چیزوں کا خیال ہے۔ جسے مرنے والا اتنا کچھ چھوڑ کے اس کا کوئی خیال نہیں۔ اے میرے بھائی، وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتیکم الموت، اپنے میرا چیزوں مرنے سے پہلے کچھ کر جا، ہاتھ سے، زبان سے، دماغ سے، اللہ مرادی کر جا، اللہ کی مخلوق پہ رحم کر جا۔ لا الہ الا اللہ ایمان بنے گا دعوت سے، لا الہ الا اللہ کا جتنا اقرار ہوگا، جتنا اظہار ہوگا، اتنا اس کا یقین دل کے اندر آئے گا۔ جب میرا دل ٹینکی فل ہو جائے گی تو پھر جس نل کو چلائیں گے پانی فٹ اس نل سے آئے گا۔ اس وقت میرے دل ہاتھوں کے نل سے پانی نہیں آ رہا، شائیں شائیں کی آواز آ رہی، ہوئے ہوئے پیروں سے شائیں شائیں کی آواز آ رہی، اللہ کے گھر کی طرف نہیں آ رہے، بازار کی طرف جا رہے، دکان کی طرف جا رہے۔ میرے نبی اور اس امت کی بدنصیبی نہیں، مسلمان 50,000 کے قریب شہید ہو گیا، لیکن یہ امت کا نوجوان 2 رکعت میرا دین ہو حاجت کے پڑھ کے فلسطین کے مسلمانوں کی دعا نہیں کر رہا، بلکہ تیز مرنے کی نظر ساری رات اس نے کیے ہوئے ہیں۔ یہ ایسا تماشا تیرے سفر کے اندر ہو رہا ہے، جن ہاتھوں میں خدا کا قرآن آنا چاہیے تھا، باوجود تم نے بھی خود گزاری ہم نے بھی ہے۔ یہ ٹھاٹ باٹ کی مسجد کی شان بات ہے تو اللہ نے گھر لگا دیے۔ آپ حضرات کی دعاؤں کی برکت سے پہلے مسجدیں کچی ہوا کرتی تھی، گوٹ بلاڑی کے رہنے والے 160 بار کا بلب ہوا کرتا تھا، کہاں کے اتنے قرآن 5-10 نسخے ہوا کرتے تھے، پڑھنے والے سینکڑوں ہوا کرتے تھے، ایک کے پیچھے ایک بیٹھ کے اشارہ کرتا تھا، اب مجھے پڑھنے دے، مجھے پڑھنے دے۔ پھر 27ویں شب کو پوچھتے تھے تیرے کتنے ختم ہوئے، تیرے کتنے ختم ہوئے؟ میرے عزیزوں 10-10 9 قرآن امت کا نوجوان ختم کرتا تھا۔ یہ پورا جس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا یہ بھی سطروں پہ انگلیاں پھیر پھیر کے یہ بھی 10 قرآن پاک ختم کر لیا کرتا تھا۔ اب میرے عزیزوں تراویح پڑھنا مشکل ہے، یہ رونقیں کہاں چلی گئی، یہ بہاریں کہاں چلی گئی، کہاں مسجد کی صفائیاں، مسجد کی دھلائیاں، کہاں تھے مؤذن؟ ایک پرانے مولوی صاحب ہوا کرتے تھے، پوچھو قاری صاحب سے، پورا محلہ مسجد کے صفائی کے لیے جمعرات کی رات آ جایا کرتا تھا۔ اب تو قدیم بھی صاحب چاہیے، جنریٹر بھی ہو، سولر بھی ہو، انتظامیہ کو سولر لگا لو، کہاں سے 25 لاکھ روپیہ؟ مسجد کے امام کی تنخواہ تو پوری ہوتی، 25 لاکھ کہاں سے لیں گے؟ سولر لگا لو۔ اعتکاف کے اندر میرا دین اللہ اکبر ایسے بیٹھے گے جیسے مینا بازار لگے گا، بکنگ ہونی شروع ہو جائے گی، ناراض نہ ہونا، یہ تکاف نہیں ہے، یہ تو پکنک ہے میرا دینو، مری چلے گئے، مسجد میں چلے گئے، جو مری کے اندر ڈرامے بازی ہو رہی ہے کیا مسجد میں نہیں ہوتی؟ ناراض ہونا، یہ تو اللہ کے مہمان ہے، اللہ اپنی مرضی سے کھلا رہا ہے، اس کی مرضی، لیکن مجھے خود بھی تو احساس ہونا چاہیے، جو ڈیمانڈ میں یہاں کر رہا ہوں میرے گھر میں کوئی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ہمارے تو گھر سے رخصت کہہ رہا بیٹے میرے واسطے دعا کریو، میرے گھٹنوں میں درد ہے، ابا نے کہا تھا بیٹے میرے گھٹنے میں پتھری ہے دعا کریو، بہنوں نے بھی کہا تھا، ہمارے کام نے کہا تھا 4 بیٹیاں جوان ہے تیری بہنیں، گھٹنے کے رشتے کی دعا کرنا، آئی بہن یاد چنا چاٹ تو یاد آئی، رات کو شربت یاد آئے، ماں بیٹھ کے پان کھانے تو یاد آئے، چاند نظر آیا نہیں آیا، اس کا خواب تو ہے، نصیب میں اللہ کا مہمان رہا، بتاؤ میرے سے راضی ہوا کہ نہ ہو؟ اس نے مجھے دھکے دے کے مجھے گھر سے نکالا، یار لوگوں کو کر دی دروازے تک جا چھوڑ دے، اور دوبارہ پوچھے یار بتا آپ کا ملاقات کرے گا، یار اچھا ملنے نہیں دل پتا کروائے گا،
اللہ کرے اللہ سے ہماری ایسی جاری ہو جائے کیا آمین سے بتا بندے میں جب تک ملاقات کے لیے آئے گا کیا ہماری وقت ایسی ہے. ہمیں تو یہ بھی نماز پڑھ کے خیال نہیں آتا پتہ نہیں میں کس کیٹیگری میں شامل ہوا کہ بعض میرے امتی بعض ایسے لوگ ہوتے کہ سلام پھیرنے پر کی نماز ان کے منہ پر مار دی جائے گی. پتہ نہیں میں کس کیٹیگری میں کون سی میری نماز ہے. اب تو میرا بھی جو اعتکاف ایک کی طرف سے کفایت کفایہ ہو جائے گا پورے محلے کی طرف مگر میں اعتکاف کرنا ہندوستان کے بچے بن کے کرنا 2 روٹی کھاتے ہوئے روٹی کھانا روزانہ کپڑے بدلتے ہو 2 دن کے بعد بدلنا روزانہ نہاتے ہو گرمی کی وجہ سے کوئی مانت نہیں لیکن اعتکاف حق ادا کرنا. میرے جو دروازے پر تم دکاندار ہو تم ٹھیکے والے تم ریڈی والے بوکی والے جب تمہارے دروازے کوئی آتا ہے مانگنے کے لیے اٹا کٹا ہے ہمیں تجھے شرم آتی مانگتے ہیں. اللہ کے دربار میں جب مانگنے کے لیے جائیں گے بالوں میں تیل کوئی نہ ہو داڑھی میں کنگا کوئی نہ ہو لفافہ کب نہیں لگا. الطہور شطر ایمان صفائی نصف ایمان ہے ایمان کی شرط ہے نصف ایمان نصف ایمان ایمان ہے یہ اپنی جگہ لیکن کوشش کرنا اس حالت میں بیٹھنا جیسے فقیر کی صدا پر خارج دسترخوان سے اٹھتے ہیں میں اللہ کے دربار میں صدا لگاؤں رحمت اٹھ کے میری جھولی کے اندر آ جائے ایسی صدا لگانا. پھر آپ کو ہونے کا انداز بتاؤں. ایک آدمی اس طرح بیٹھ کے ہوتا ہے ٹھیک ہے فتوا نہ لگانا یہ بھی تقویٰ ہے. بچہ گھر کے اندر ہو ماں کتنا بھی کام کا گرمی میں سردی میں کر رہی ہو بچے کو یوں دیکھتی ہے یوں دیکھ کے برتن سے کپڑوں سے ہاتھ اس کو کیا ہوا اس کو کیا ہوا کیا ہوا پھر سب کے بندہ ٹوٹتے ہوں کی آواز آنے لگ جاتی ہے اس کی ہوں میں لگی ہو پولیس کی بیٹ کا پولیس کی گاڑی کا ایسا ہارن ہے کہ پورے گھر کو متوجہ کرتی ہے. دادی کا کیا ہوا 3:30 سونے کا اس کو پوچھ بہن نے کہتی ہے بھابھی اس کو دیکھو نا چھوڑ دو یہ کام میں کر لوں گی. جب میرے عزیزوں بندہ سیس کے اوپر ساتھ ہو کر کے روتا ہے اللہ رحمت ہے رحمت چلا گیا اے میری رحمت جا اس سے پوچھ تو صحیح تمہیں کس نے بلایا لڑکیوں کے ساتھ عورتوں کے ساتھ کس نے بلایا. جب آپ اٹھے ہوئے اللہ اللہ گمراہی نے بلا دیا کئی ناراضگی نے بلا دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری نے بلا دیا جب ان کی آگ کمر کے دعوی بلا دیا. پھر میرے عزیزوں ماں کہتی ہے اللہ اکبر دماغ اس کی کینسر کے برابر دیتی ہے شاپ دیتی ہے ہاں میں لے جاؤں گی لیکن چیز کے لیے پیسے دیتی ہے. اللہ فرماتے ہیں کیوں پریشان میں ہوں یہاں پر رزق کی تیسروں نے رزق کی تنگیاں دور کر دی کپڑے کتنی کے دے دیے پریشانی دے بجلی کے بھی کا مسئلہ کر دیا اب نہ رہو اللہ اکبر. پیغمبر کہتی ہے کہ نہیں مانے گا پیسے نہ دے گا فون کے ساتھ میں کے بابا آ کے دے دوں گی پھر ساتھ سے کس سے پیسے لیں گے اس کو جلدی لا کرے پھر میرا دل دھونی کے تو چیز اب تو خوش ہے نا پھر بچے کے آنسو صاف ہوتے ہیں. اللہ اکبر بچہ اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا اللہ اپنے بندے کے گناہوں پر رحمت کا کرم پھیرنے کے بعد خوش ہوتا ہے. اب تو خوش ہے نا میرا بندہ. میرے عزیزوں کو ساتھ باتوں میں بات کر رہا ہوں میں رب دوں گا تیرا رب کون ہے یہ مگر سوال سب سے ہوگا. جس رب کی پہچان زمین کے اوپر کی ہوئی زمین کے نیچے جانے کے بعد اس رب کی پہچان کیسے ہوگی. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. جہاں پیسے کا یقین آوے دولت کا عہدے کا یقین آوے جس یقین کو توڑو لا الہ الا اللہ. کسی سے کچھ نہیں ہوتا کرنے والا کون ہے سبحان اللہ. یہ مزاج جس وقت آپ کا اس بات کا کون ہے یہ مزاج دکان پڑتا کہ بستر کے اوپر بن جائے. ایمان بنے گا دعوت سے ایمان پکے گا مجاہدے سے لوگ تمہاری طرف انگلیاں اٹھائیں گے بیوی بھی کہے گی اگر اللہ کے راستے میں جاتے مجھے طلاق دے دو. ساس بھی کہے گی ماں بھی کہے گی بیٹا میں تجھے یوں منع نہیں کرتی تبلیغ میں جانے کو اے میرے بچے اپنے گھر کا بھی سوچ لے. اللہ اکبر. پھر میرے عزیزوں پھر آپ کو ایک جگہ سے آواز آئے گی پھر آپ کے کان کے اندر جا کے کہے گا لو ماشاء اللہ آپ کو پورے صوفی صاحب لگ رہے ہو میں یہ نہیں کہتی داڑھی کٹا میں یہ نہیں کہتی داڑھی صاحب کر بس یہاں سے تھوڑی سی ہلکی کرا لو تبھی تو آپ کی عمر ہی کیا ہے. اللہ فرماتا ہے یہ قیامت کے دن نبی کی نافرمانی پر میرے حکموں کو توڑنے پر 100 سال کی زندگی لے کے آئے گا میں قبول کوئی نہیں کروں گا. ایک دن کی زندگی میرے نبی کی اتباع کے لیے آئے میں اس کو قبول کروں گا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. کتنی بدنصیبی کی بات ہے ہمارے ماں باپ کی اولاد کے دشمن بنے پڑے. جاؤ ہیڈ کٹنگ کی دکان پہ چلے جاؤ حمام پہ سیلون پہ چلے جاؤ 400 روپے کٹنگ کرے گا. میرا بھی لوگ مسلمان بن کے گیا تھا کافر بن کے باہر نکل رہا ہے. چاروں طرف سے مشین لگی ہوئی اوپر بالوں کو مارو کے اوپر تھپڑوں پہ غیرت کوئی دکان کے اوپر مکہ مدینہ لگا رکھا ہے. میری حالت کیا کر دی
یہ سر کے اوپر کپا بنانا یہ عیسائیوں کی علامت ہے. کھبی طرف سجی طرف نام نکالنا دائیں اور بائیں طرف یہ یہودی اور عیسائیوں کی علامت ہے. بات اوپر کرنا نام بیچ میں نکالنا یہ سارے نبیوں کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. ناراض نہ ہو تو اگلی بات کرو. آپ میرے عزیز اور بھی جاؤ گے آپ کے پاس ٹیلر ماسٹر اس نے دکان پہ لکھا ہوا ہے کلوز کوئی گنجائش نہیں منتیں کرو گے اسے فون کرواؤ گے لیکن پھر بھی میرے عزیز ہو آپ کو ان کا دشمن بنا کے باہر بھیجے گا. یہ بیل والا لباس یہ سنت ہے. مغزی گلا گول گلا سنت ہے. یہ کالر میرے عزیز اس کا سنت سے دین سے تعلق کوئی نہیں. ہر ٹیلر ماسٹر کو جا کے کہہ دو یہ کالر کی مکمل لگانی ایسا گلا یا گول گلا بنانا ہے. یہ تو سلیب کی نشانی ہے. یہ سلیب کی نشانی یہ پٹی اور پٹی کا بھی آپ نے محراب بنوانا ہے. چکور نہیں بنوانی محراب کے. یہ مسجد کا یہ مسلمانوں کی علامت. اگر سندھی ثقافت یہ سندھی ٹوپی کیوں پہن کر محراب کہ باب الاسلام میں دین یہاں سے آیا تو میرا دین ٹوپی تک آ گیا. دین سینے کے اندر کپڑوں میں کیوں نہیں آ رہا ہے. یہ بھی تو محراب بناؤ. چکور آپ پٹی بنوائیں گے اور یہ کالر تو یہ سلیب بنے گی. چرچوں میں جا کے دیکھو سلیب ہے. اب تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں. عیسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی ہیں لیکن عیسیٰ کی امتی کوئی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور علیہ السلام میرا نبی ہو. ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کم از کم یہ لباس تو آپ کو بلوچوں کی شلوار سلیوں کی شلوار مدینے کی والی شلوار بھی تو کبھی کبھی پہن لے. حضور کا لباس کیسا تھا. آپ نے ٹخنوں سے اوپر یہاں پنڈلی تک آپ نے ہاتھ لگایا یہاں تک اوپر تک یہاں تک اللہ کے نبی نے ہاتھ لگایا کہ شلوار یہاں تک ہونی چاہیے. یہ تقوی اور پرہیزگاری ہے. فتویٰ تو یہ کہ ٹخنے کھلے ہونے چاہیے. تقویٰ یہ کہ پنڈلیوں تک ہونی چاہیے. یہ میرے عزیزوں ایمان کی اور انسان کی ایمان کی شان ہے. تقوی کی نشانی ہے. لیکن کرے کون فتوے لگ جائیں گے. ہمارے یہاں شلوار اوپر سوٹوں میں کریں گے نماز نہیں ہوگی. نیچے کریں گے نماز نہیں ہوگی. فلاں نے نہیں لکھا فلاں نے نہیں لکھا. خدا کے واسطے چھوڑ دو کہ اپنی سمجھ سے بھی تو کام لو. کب تک میرا دین لوگوں کی باتوں کے اندر آ کے خدا بھلا کرے علماء حق کا جنہوں نے اس وقت آپ تک میرے تک میرا دین ان مشکلات کے باوجود سونا سڑکا کھڑے کر دین ہمارے گھر تک پہنچایا ہوا ہے. لا الہ الا اللہ کی طرف ایمان پکے گا مجاہدے سے ہر ایک کی بات برداشت کرنی ہے. بہت بڑی مشکلیاں ہوئیں گی جناب کو اٹھ کے اللہ سے اس کی مضبوطی مانگنا. ایمان میرے عزیزوں پھیلے گا قربانیوں سے. جتنی قربانیاں ابھی ہمارے عقیدے کے اندر 7 ماہ کی جماعت گئی تھی. 2 بچے دونوں حافظ بن رہے ہیں اور میرا بھی 2 آدمی کا کام صرف رکشہ چلانا تھا. اللہ کے راستے میں رکشہ ہی بیچ کے چلا گیا اور وہاں میرے عزیزوں کینیا کے اندر آپس کی لڑائی لوگوں کی ہوئی. میرے عزیزوں وہ لوگ گشت پہ نکلے ہوئے تھے. آپس میں فائرنگ ہوئی. وہ گولی کی زد کے اندر آ کے شہید ہو گیا اور اس کی ویڈیو وائرل ہوئی. افریقہ کے جنگل میں کینیا میں چل رہا تھا. وہ کہتا یار دوسرے ساتھی سے یار میں کہاں اور میرا رکشہ کہاں اور پاکستان کہاں. مجھے کیا پتا تھا کہ اللہ دین کی برکت سے جہاں پھیلائے گا. گھر کہہ کے گیا ہوگا 7 ماہ کے بعد آؤں گا. کہہ کے گیا ہوگا بچے کو آنے لگاؤں گا. بیوی نے کہا ہوگا گزارا کیسے ہوگا. تمام کام کرو گے کر لینا. آ کے رکشہ کی گاڑی خریدوں گا. اسے کیا پتا تھا رکشہ بیچ کے جا اللہ نے جنت کے پگھوڑے کا میرے لیے انتظام کر رکھا ہے. قربانیاں جتنی قربانیاں آئے گی اللہ دین کو اتنا آپ کرے گا. 2 قربانی اور ایمان بچے گا. ہجرت سے نقل و حرکت کرنی پڑے گی. ہری مسجد سے مال اٹھ کے دوسری مسجد تک جانا پڑے گا. دین میری زندگی میں سارے عالم کے انسان کی زندگی میں کیسے آ جائے اس کے لیے ایک بہت بڑی لمبی محنت ہے. اللہ اکبر. اس محنت کو عام کر دو. یہ اللہ کرے یہ محنت مجھے نصیب ہو جائے. یہ کام آپ کو مجھے نصیب ہو جائے. اللہ ہماری نسلوں سے کام لے لے. اللہ جل شانہ ہماری نسلوں سے کام لے لے. اللہ دین کی ترقی کے لیے سارے عالم کے لیے قبول فرما لے. جتنے برکت سے تقاضے آ رہے ہیں اللہ کے تقاضوں کو پورا کرنے والا اللہ مجھے بنا دے. 7 ماہ کے لیے نکالنا, سال کے لیے نکالنا, 4 ماہ کے لیے نکالنا میرے لیے بڑی بات ہے. اللہ کے لیے کوئی بڑی بات کوئی نہیں. میرے عزیزوں اگر کام لینے پر آتا ہے تو اللہ کلوں سے لے لیتا ہے. کام لینے پر آتا ہے تو کلوں سے لے لیتا ہے, مشکلوں سے لے لیتا ہے. اب تو حضرت انسان ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. بنیت کرتے انشاءاللہ سارے عالم کے اندر جانے کی نیت کرتے میرے بھائی. کون جائے گا انشاءاللہ.